السلام علیکم دوستو، یہ ہے حسن کریٹو اسلامک بیان، حدیث اور دل کو چھو جانے والی باتیں آپ کو یہاں ڈیلی بیس میں ملتی ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ زندگی بھی سنور جاتی ہے نیک اعمال کے ساتھ، اگر کردار بہتر ہو، اعمال اچھے ہوں، احتیاط کے ساتھ انسان چلے تو اس کی زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اور اگر زندگی مطمئن ہو، اطمینان والی ہو، اعمال والی ہو، بیکار وقت ضائع نہ کیا جائے تو قبر کا معاملہ بھی بڑا بہتر رہتا ہے۔ میں اور آپ جس زمانے میں وقت گزار رہے ہیں، یہاں زیادہ تر ہمارا وقت بیکار گزر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، سمجھدار ہوتے ہیں، معاملہ فہم ہوتے ہیں، اللہ نے نعمتیں بھی دے رکھی ہوتی ہیں، پر سارا وقت غیر سنجیدہ گزر جاتا ہے، ادھر چلے گئے، ادھر بیٹھ گئے، وہاں نکل گئے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر تھوڑا سا اپنے اوپر تھوڑی سی توجہ کی جائے، اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیا جائے اور اپنے اوپر تھوڑی جمع تقسیم کی جائے تو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے اپنے تو ہمارے ہاتھوں سے نکل کے چلے گئے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ بس انہوں نے جانا تھا تو ہم نے نہیں جانا، یہ ایک ترتیب ہے، اور ترتیب سے سب اپنے اپنے وقت پر رخصت ہو جائیں گے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، آخرت کو، دنیا میں انسان نے رہنا ہوتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے، بڑی محنت کرتا ہے، ایک بلب بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، اے سی کی کولنگ بھی کم نہیں ہونی چاہیے، جناب بیڈ پر اور بستر پر ذرا سا دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے تو اتنا بندوبست کر رہے ہیں، تو جس قبر میں ہزاروں لاکھوں سال رہنا ہے اس کے لیے بھی تھوڑا بہت بندوبست کر لینا چاہیے، جدوجہد کر لینی چاہیے۔ اس کے لیے ذرا کام نہیں کرتے، حالانکہ دین یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ کے اور سارے تجارت چھوڑ کے محض آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں تو پھر ہی آخرت کی تیاری ہوگی۔ دین کہتا ہے بس اپنے معاملات صحیح سر انجام دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے نا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ 20-25 سال پہلے نہیں ہوتے تھے، سارے کام ہی ہوتے تھے اللہ کے فضل سے، کوئی کام رکتا نہیں تھا، ساری دنیا چلتی تھی۔ 2-4 منٹ کی بات ہے، آپ ذرا توجہ کریں میری بات پر، اور بات چونکہ اپنی نہیں ہے، اللہ رسول کی ہے، لہذا غور سے سننے والی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا اور غور کیجئے گا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کام ہی دیانتداری سے کریں، آپ تجارت ہی کریں، کاروبار ہی کریں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا، کر دکانداری رہا ہے، کر تجارت ہی رہا ہے، فرمایا اگر سچ بول کے تجارت کرے گا تو اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگ آ گئے بغداد شریف کے جمع ہو کے، نے کہا حضرت بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا، آپ دعا کر دیں۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو میری خانقاہ کے، مدرسے کے، مسجد کے باہر کریانے والا نہیں، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ تو وہ سارے جانتے تو ہوتے ہیں محلے میں کریانے والا گاؤں میں کون ہے، وہ تو بھئی ہمارا کلاس فیلو ہے، کسی کا کزن ہے، کسی کا کچھ لگتا ہے، یہ دعا کرے گا تو بارش ہوگی۔ حضرت نے فرمایا تمہیں کہا نا دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ اس کے پاس گئے تو وہ کہنے لگا یار میں تو سادہ سا آدمی ہوں، شیخ سے دعا کراؤ، کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگا اے اللہ تیرے بندے آئے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا ہے، تو کریم ہے اپنے بندوں پہ بارش برسا دے۔ کہتے ہیں ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بارش آ گئی۔ تو وہ جو کچھ صاحب دل لوگ تھے وہ واپس حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں گئے، عرض گزار ہوئے حضور یہ کوئی رات کو الگ سے آ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی خانقاہ میں کوئی الگ سے وظائف کرتا ہے کیا؟ مثلاً یہ کرتا ہے کہ اس کی دعا میں اتنی قبولیت؟ تو آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا، 5 نمازیں پڑھتا ہے، اتنا ہی کرتا ہے جتنا تم کرتے ہو۔ تو کہا حضور پھر اتنی قبولیت کے ہاتھ اٹھائے اور فوراً بارش آ گئی؟ آپ فرمانے لگے بات صرف اتنی ہے کہ 35 سال ہو گئے میرے مدرسے کے باہر دکان کرتا ہے، میں نے جب بھی دیکھا ہے سودا پورا تولتا ہے، گاہکوں کے ساتھ سچ بولتا ہے، ملاوٹ والی چیز نہیں بیچتا۔ تو جو 35 سال اپنے رب کی مانے نا، وہ جب ہاتھ اٹھا لے تو اللہ بھی اس کی مانتا ہے۔ تو بھئی اپنے ہی کام تھوڑے درست کر لیے جائیں۔ یاد رکھیے گا
ہم جو سرمایہ چھوڑ کے جائیں گے وہ بچے کھائیں گے، لیکن حساب ہم دیں گے، بچے نہیں دیں گے۔ انہوں نے غلط کمایا نہیں نا، وہ تو ہم نے کمایا۔ اس لیے میاں صاحب نے کہا کہ او جنہ لی تو پاپ کمائے وہ کتھے نہیں تیرے کر دے، بلا ان کو، اب حساب کا وقت آ گیا ہے۔ تو محتاط وقت گزاریں، اپنے آپ پر تھوڑا غور کریں، غیر سنجیدگی سے نکل آئیں۔ یہ جو ہمارے پاس تھوڑے تھوڑے پیغامات آتے ہیں نا موت کے، یہ موت کے پیغام ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک، حضرت اسرائیل کو بھیج دیا، پہلے کوئی پیغام ہی نہیں بھیجا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جب آپ کے صحت مند وجود میں پہلا درد ہوا تھا تو موت کا پہلا پیغام تو آیا تھا، اور جب کالے سیاہ بالوں میں پہلا سفید بال آیا تھا تو پیغام تو بھیجا تھا۔ تو پیغام تو روز آتے رہے، یہ بالکل بریک لگ گئی اور ہم بچ گئے تو یہ پیغام تو ہے کہ مہلت مل گئی۔ یہ بالکل جب آپ نے سمجھا کہ یار اگر آج 2 منٹ کی لیٹ ہو جاتی تو معاملہ خراب تھا، تو بھائی پیغام تو آیا تھا، بچ گئے۔ رزلٹ نہیں نکالتے، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، وہی آنا جانا ہے، وہی خوش گپیاں ہیں، وہی موج مستیاں ہیں۔ تھوڑا بدل جانا چاہیے، تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے، اپنی آخرت کو وقت دینا چاہیے، اپنی قبر و حشر کے لیے کچھ تیاری، کچھ سامان کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا قبر بہتر ہو جائے نا، آخرت بہتر ہو جائے تو دنیا کی کچھ چھوٹی موٹی تکلیفیں آ بھی جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے، ورنہ جو لوگ چلے گئے سو چلے گئے۔ سب سے بڑا عہدہ تو پاکستان میں وزیر اعظم ہونا ہے نا، تو میں آپ کو پاکستان میں جتنے وزراء اعظم رہ چکے ہیں میں سب کے نام نہیں بتا سکتا۔ آئے چلے گئے، چھٹی، فارغ ہو گئے، ختم ہو گیا کام، اب کون پوچھتا ہے بھائی؟ جو سب سے بڑا عہدہ ہے اس پر جو لوگ برا جمال رہے، آپ جا کے ان کی قبروں کو دیکھیں، قبریں شکوہ کرتی ہیں کہ سالوں بیت گئے آیا کوئی نہیں۔ او پہیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھول پئے، ادھروں تے کوئی بھی نہیں آمدہ، ادھروں ہی لکھاں گئے۔ تو جب اتنے بڑے لوگوں کے جانے کے بعد نظام زندگی نہیں رکا تو میں اور آپ ہمارے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بھائی اگر تو قبر حشر بہتر ہو گئی تو اگلا معاملہ ٹھیک ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ شفا دے۔ تو بہت سارے لوگ اسی طرح سرکار کے حضور آیا کرتے، حضور دعا کرتے، اللہ شفا دے دیتا۔ حضرت مولا علی کی آنکھوں میں درد تھا، سرکار نے لعاب دہن لگایا، خیبر کے موقع پہ اللہ نے شفا دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی، حضور نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دی۔ لیکن آج اس خاتون نے جب عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں میری مرگی دور ہو جائے، تو حضور نے ایک انوکھی بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں شفا ہو جائے، اور اگر کہے اور تو کرے صبر تو پھر میں تیرے لیے جنت کی دعا کروں گا۔ آپ نے سمجھنا ہے بات۔ فرمایا اگر صبر کرے، کیا مطلب؟ کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تھوڑی دنیا میں تکلیف سہ لے پر تیری آخرت کی بہتری کی دعا کر دیتے ہیں۔ تو وہ صحابہ تھے، 1 منٹ نہیں لیا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی حضور میں گویا کر لوں گی گزارا، آپ دعا کریں اللہ مجھے جنت ہی عطا کرے۔ یہاں کا گزارا ہو سکتا ہے، تھوڑی بہت تکلیف، تھوڑا بہت درد، تھوڑی بہت آزمائش، لیکن قبر حشر کا معاملہ خطرناک ہو تو گزارا ہو سکتا، وہاں کی مشکلات حل ہونی چاہیے۔ حضور میں صبر کر لوں گی گزارا ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی یا اللہ اسے جنت عطا فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ خاتون عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں، حیا آتی۔ تو سرکار نے دعا کر دی جتنی مرضی بھی تکلیف ہوتی تھی کپڑے جسم سے جڑے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک حیات رہیں۔ کو مدینہ شریف سے باہر سے آتا تھا تو لوگ اسے کہتے تھے جنتی اماں کی زیارت کرنی، اس بوڑھی کی زیارت کرے، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو آخرت کی بہتری کا بھی تو کچھ نہ کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ اچھا پھر اگر ہمارا یہ خیال ہونا کہ میرے بچے پیچھے سے بڑا صدقہ دے دیں گے تو یقیناً جتنا میں نے اپنے ابا جی کے لیے دیا میرے بچے بھی اتنا کو دے دیں گے۔ وہ میرے لیے بڑی دعائیں کرائیں گے تو جتنی میں اپنے والد صاحب کے لیے کرتا کراتا ہوں اتنوں کو وہ بھی کرا دیں گے، جتنا میں سال ثواب کرتا ہوں اتنا کو وہ بھی کرا دیں گے۔ یہ تو ہمیں خود پر قیاس کر لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ فکر آخرت کا مزاج ہونا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں،
ہم نے نہ خود سے ہی طے کر لیا کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، شکر ہے جی اللہ دا کبھی کسی نے تکلیف نہیں دیتی، شکر ہے جی فلانی تھا تو میرا نام پوچھ بھائی، یہ تو آپ نے خود طے کر لیا ہے، یہ تو آپ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، یہ تو فیصلے قیامت میں ہوں گے کہ جیتا کون اور ہارا کون، یہ تو قیامت کا فیصلہ ہے، یہ تو آپ کو قیامت کے دن پتا چلے۔ بعض اوقات بعض نیکیاں ہم نے کی بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کر کے بتا دیتے ہیں، کر کے جتلا دیتے ہیں، وہ نیکی نیکی رہتی نہیں، وہ تو حساب یہیں پہ برابر ہو گیا۔ اور پھر بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کا وہ سٹیٹس اور معیار نہیں ہوتا کہ عند اللہ پیش کی جا سکیں، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا ہمارے پاس تو ہم کسی کو دکھاتے نہیں، مطلب کسی کے پاس اس وقت بھی جیب میں 8-10 لاکھ روپے ہو تو شاید کسی کو بتائے نہ، بلکہ اب تو محافل میں آنے سے پہلے لوگ قیمتی موبائل گاڑیوں میں چھوڑ کے آتے ہیں، لوگ بتاتے نہیں گھر میں کتنا کیش پڑا، نہیں بتاتے کیونکہ قیمتی سمجھتے ہیں، کتنا سونا پڑا نہیں بتاتے کیونکہ قیمتی چیز ہے۔ تو بھائی نیکیاں کیوں بتاتے ہو؟ انہیں قیمتی نہیں سمجھتے؟ قیمتی چیز تو چھپائی جاتی ہے۔ اپنی آخرت کے لیے کچھ چھپا کے رکھنا کہ مشکل وقت آیا تو میرے کام آئے گا، یہ بڑا ضروری ہے۔ کچھ نیکیوں کا کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر پورا، جس میں 2 وقت کھانا بھی جاتا تھا، موسم کے کپڑے بھی جاتے تھے۔ امام ابو نعیم نے اس کو لکھا، ادویات کے لیے اور ضروریات کے لیے رقم بھی جاتی تھی، لیکن شام کے بعد کوئی چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا تھا، دے کے چلا جاتا تھا، اگر گھر والے نام پوچھتے تو وہ غصہ کرتا، اور سالوں وہ بوڑھا شخص کھانا لے کے اور ادویات لے کے اور لباس لے کے آتا رہا، پتہ نہیں تھا کسی کو کون ہے۔ پھر اچانک وہ کھانا آنا، وہ خرچہ آنا بند ہوا، لوگ غریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا، تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ تو لوگوں نے تاریخیں ملانا شروع کی تو پتہ چلا 18 محرم کے بعد یہ سب کے گھروں میں 100 گھروں میں کھانا آنا بند ہوا ہے۔ اب جب تحقیق کرنے لگے تو پتہ چلا کہ 18 محرم کو تو امام زین العابدین کا انتقال ہوا، امام حسین کے کربلا میں تنہا بچ جانے والے شہزادے رات کو اپنے کندھوں پر راشن کی بوریاں رکھ کے کندھوں پر غربا کے گھروں میں پہنچاتے تھے، اور جب غسل دیا جا رہا تھا تو پشت پر نشان تھے بوجھ اٹھانے کے۔ تو لوگوں نے آپ کے بیٹے سے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرا بوڑھا باپ کندھوں پہ تھیلے اٹھا کے غربا کے گھروں میں پہنچانے جاتا تھا۔ تو کہا آپ جوان تھے تو آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ کہا 100 دفعہ منت کی کہ مجھے بتا دیں میں دے آتا ہوں، تو کہتے تھے اس غریب کا پردہ نہیں کھولنا، اور ساتھ فرماتے تھے یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، یہ تے اکھاں جدوں میٹیاں تے زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ تو کچھ اپنے لیے جمع تو کیا جائے، کچھ اختیار تو کیا جائے، ہر چیز بتا کے ہر چیز بتا، یہاں بہت سارے کام لوگ اولاد کو بتا کے نہیں کرتے، ذاتی ہوتے ہیں، یہ میں نے دوستوں کے لیے رکھا ہے، تو بھائی کچھ کام اللہ کے لیے بھی رکھ لو جو کسی کو نہ بتاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، 7 در، بس میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، بادشاہ بھی تھے اور درویش بھی تھے۔ تو صبح جو کام کرنا ہوتا تھا نا اس کی لسٹ بنا لیتے تھے، جو لوگ سمجھتے ہیں نا مجھے شاید صبح یاد نہ رہے وہ رات کو لکھ لیتے ہیں، آج کل لوگ موبائل میں لکھ لیتے ہیں، تو لسٹ بنا لیتے تھے کہ صبح میں نے ظہر سے پہلے ماحولیات والوں کو بلانا ہے، اور ظہر کے بعد میں نے تعلیم کے محکمے والوں سے میٹنگ کرنی ہے، اور 4 بجے پھر مجھے دفاع والوں سے بات کرنی ہے۔ تو وہ لسٹ رات کو بناتے تھے اور صبح آتے ہی اپنے وزیر کو دیتے تھے کہ اس ٹائم فلاں وزراء کو اور محکموں کو طلب کر لینا۔ تو وزیر کو لسٹ دی آپ نے ایک دن نکال کے، تو اس پہ لکھا تھا میں جو 5000 بار درود پاک پڑھتا ہوں تو کل میرا 500 رہ گیا تھا، آج 5500 پڑھنا ہے۔ لکھا تھا کہ آج فلاں یتیم بچیوں کی باری ہے، وہاں راشن پہنچانا ہے۔ ابھی 2-3 لائنیں وزیر نے پڑھی تھیں کہ حضرت نے چھین لی، فرمانے لگے اوہو یہ تو میری ذاتی ہے، تیری دوسری ہے، یہ غلط چلی گئی، اور 2 صفحے بھرے ہوئے تھے، 1-2 لائن پڑھی تو چھین لی۔ تو وزیر پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں بھی سارا دن ساتھ ہوتا ہوں، یہ کام کس ٹائم کرتے ہو؟
یہ غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچانا اور یتیموں کی مدد کرنا، تو یہ کس وقت ہوتا ہے؟ یہ درود پاک اور یہ تلاوتیں۔ تو آپ فرمانے لگے وزیر چپ کر جا، کچھ چیزیں بندوں نے نا ذرا چھپا کے رکھی ہوتی ہیں، مشکل وقت آیا تو کام آئیں گی۔ کیا عقیدہ مرن جین رکھے ہے؟ کہتے ہیں کچھ تھوڑا مرن جین رکھا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل وقت آئی تو۔ فرمانے لگے یہ بھی میں نے کچھ نیکیاں چھپا کے رکھ لی ہیں، قیامت آئی تو مشکل قیامت میں آئی تو ہو سکتا ہے میرے کام آ جائے، میں نے چھپا لی ہیں، یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، یہ میں کسی کو بتا سکتا۔ میرا رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جب متقی لوگوں کی قبریں کھلیں گی نا قیامت میں، نیک لوگوں کی، تو وہ رب کی بارگاہ میں پہنچائے تو جائیں گے پر مہمان بنا کر بٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے مہمان ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ تھوڑا سا نا وقت اپنے آپ کو دیں۔ الحمدللہ سیاسی سماجی فلاحی کام خوب کریں، پر کچھ چیزیں رکھ لیں مشکل وقت کے لیے، آخرت کے لیے، قبر و حشر کے لیے۔ کچھ معاملات کو سمیٹ لیں۔ بالکل اچانک سے وقت آ جاتا ہے، کچھ سمیٹنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور پچھتاوے ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتے۔ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کاش میں وقت پہ ہاسپٹل لے جاتا تو یہ ہو جاتا، کاش فلاں ہوتا۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہونا تھا، وقت آ گیا تھا، اب اسی پہ انجام تھا۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، کچھ اپنی آخرت کے لیے تیاری۔ وہ ہمارے دانشور تھے نا مرحوم واصف علی واصف صاحب، تو انہوں نے ایک پرائیویٹ سکول بنایا تھا آخر میں، تو وہ کلرک بٹھایا تھا بچے داخل کرنے کے لیے۔ تو وہ بچے کو داخلہ دینا ہے تو بچہ کہتا ہے میں فیس نہیں دے سکتا، تو کلرک کہتا ہے بھی فیس کے بغیر کیسے داخل کریں؟ تو اندر جاتا تو واصف صاحب سے کہتا جی وہ میرے پاس تو فیس نہیں ہے، تو بچہ داخل کرانا ہے، تو کہتے فری میں داخل کر لو، ایک بچہ بھی تو دو بھی تو 100 بھی۔ تو کلرک آ کے کہنے لگا حضرت اس طرح کاروبار نہیں چلتے۔ تو کہنے لگے تمہیں کس نے کہا ہے کاروبار چلا رہا ہوں؟ تو کہا پھر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، کوئی ادھار کے بندے نہ لینے پڑے، کوئی رو کے آئے کہ میرے ساتھ نیکی کی تھی، دعا کرانی نہ پڑے، دعا نکل جائے کہ یار اس نے میرے ساتھ فلاں وقت، میں تو جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں کہ ادھار کے کندھے نہ لینے پڑیں، لوگ دوڑ کے شامل ہونا پسند کریں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ہمارے بھائی ہیں احمد شیر، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، ان پہ اللہ اپنی خاص رحمت کا نزول کرے، اور رب تعالیٰ ہم سب کے حق میں فضل و احسان والے فیصلے فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کریں، ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورت اخلاص، اور اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی وسلم۔ بہت سارے دیتا میں لیکن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجند والكرم وعلى آله وصحبه وعترته وبارك وسلم۔ اللہ کریم جتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھے گئے درود پاک، مختلف اذکار، سورہ اخلاص، فلق، ناس، آیہ کریمہ، درود تاج، چاروں قول شریف، بہت سارا ماشاءاللہ احسان ثواب کا بندوبست کیا گیا، سب اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما۔ اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں، اپنے فضل کے مطابق عطا فرما۔ جو تو اجر و ثواب عطا فرمائے تیرے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں غلاموں کی طرف سے نذرانہ قبولیت کا شرف عطا فرما۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پاک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بلند و بالا پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اللہ کریم تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے تمام بزرگوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص سردار محمد رفیق گجر صاحب، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ انسان ہونے کے ناطے عمر بھر جو کمزوری، سستی، غلطی، کوتاہی ہو گئی، اپنے فضل سے معاف فرما، اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنی عطاؤں کے صدقے معاف فرما۔ دامے، دگنے، قدمے، سکنے، چھوٹی بڑی جتنی انہوں نے نیکیاں کی، قبول فرما۔ میرے کریم اللہ ان کی چھوٹی نیکیاں بھی بڑی کر کے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ اللہ کریم
جب وہ قبر سے نکلیں تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا، اپنے نیک بندوں کی جماعت میں شامل کرنا، محشر کی کڑی دھوپ میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اس نفسا نفسی کے عالم میں نبی رحمت علیہ السلام کی شفاعت عطا کرنا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ عطا کرنا، انہیں دوزخ کی گرمیوں سے بچانا، جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا وارث بنانا۔ میرے کریم اللہ، وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں، ان کے حق میں رحمت والا فیصلہ کرنا، درگزر والا معاملہ کرنا، بخشش والا فیصلہ کرنا، ان کی جتنی اولاد ہے، جتنی نشانیاں ہیں، سب کی حفاظت کرنا، زمانے کی تیز دھوپ سے بچا کے رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے، جھکے ہوئے سر قبول فرما، اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما، جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی انہیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ان کے خاندان میں سے اور بھی جتنے لوگ گئے، ان کے ایک بیٹے انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہم سب کے خاندانوں میں سے جو دنیا سے گئے ہیں سب کے حق میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ جی